بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. درود بھیجے محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، اسلام تک کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اس کی 9ویں کڑی ہے، اور بہت ساری باتیں جو ذہن میں تھی کہ کی جانی چاہیے تھیں اور موضوع کے سے متعلق، اور جن کا آپ کو وعدہ بھی کیا تھا لیکن وہ وعدہ وفا نہیں ہو پایا. سیرت رسول اور سیرت نبوی اور سیرت علوی کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا تھی اس موضوع کے حوالے سے، لیکن وہ نہیں ہو پائی اور اصلاً اس کا موقع ہی نہیں مل سکا. خیر، کوشش یہ تھی کہ سیرت نبوی اور علوی نہ صحیح لیکن قرآن سے اور احادیث سے اس موضوع کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے. اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی، اس کا خلاصہ اب تک کا یہ ہوا کہ اسلام کو اگر ہم صحیح طرح سمجھنا چاہتے ہیں، وہ حقیقی اسلام، وہ اسلام جو کہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشریت کے لیے لے کر آئے تھے، اس کو اگر صحیح معنی میں سمجھنا ہے تو ہم کو پہلے اس کی بنیادوں کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا کہ وہ کون سی بنیادیں ہیں جس پر یہ دین کی عمارت کو قائم کیا گیا ہے. اور اگر ان بنیادوں کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو پھر اس عمارت کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. خود بخود ہمارے سامنے آہستہ آہستہ اس کی پکچر واضح ہوتی چلی جائے گی کہ اس دین کے نتیجے میں اسلام جس انسان کی پرورش کرنا چاہتا ہے وہ کس قسم کا انسان ہوگا. ایک مسلمان، ایک مومن، اس کی زندگی کیسی ہوگی، اس کا رفتار و کردار، اس کا اخلاق کس قسم کا انسان ہوگا، یہ خود بخود ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے، جس کی بات گزر چکی. وہ بنیادیں کیا تھی؟ یہ کہ انسان خود اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ کیا ہے، اس کا خدا کون ہے جس نے اس کو خلق کیا ہے، اور یہ دنیا اور یہ جہان جس میں اس کو بھیجا گیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے. یہ 3 پلرز اگر انسان کو صحیح طرح سمجھ میں آ جائیں تو اس کے بعد یہ دین کی عمارت کو وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے. پھر ہم جو دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک بندہ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہے، لیکن اس کے اندر اسلامی جو صفات ہونی چاہیے، اس دین کی جو بھی اس دین کی تعلیمات ہیں اس کے اندر عملی طور پر ہم کو نظر آنی چاہیے، وہ نظر نہیں آتی. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسئلہ کہاں پر ہے. مسئلہ یہ کہ اس نے اس بنیادوں کو صحیح طرح سے اپنے دل کے اندر قائم نہیں کیا. ڈائریکٹلی اگر آپ کسی عمارت کو بنا دیں تو وہ ہلکا سا جو ہے وہ اس پہ پریشر آئے گا، فشار آئے گا، کوئی طوفان آئے گا تو فوراً وہ عمارت گر جائے گی. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم کو جو اسلام اتنا کمزور نظر آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان تو ہیں، ظاہری عمارتیں ہیں، موجود ہیں، لیکن وہ بنیادیں مضبوط نہیں ہیں. جب بنیاد مضبوط نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا جیسے کہ ایک درخت ہے، اس کی جڑیں اگر مضبوط نہ ہو یا خراب ہو جائیں، صحیح طرح سے زمین سے غذائیت کو نہ لیں، تو وہ جو درخت اوپر ہے وہ کمزور ہوگا. اس کو جس طرح کا پھل دینا چاہیے، جس طرح کا فروٹ اس کو دینا چاہیے، وہ نہیں دے پائے گا. آج ہماری زندگیاں، مسلمانوں کی زندگیاں کیوں وہ فروٹس نہیں دے پا رہی، وہ پھل اس میں کیوں نہیں آ رہا کہ جو ایک واقعی مسلمان کی زندگی کے اندر ہم کو دیکھ سکتے تھے، اس کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جڑیں مضبوط نہیں ہیں. خوب یہ بحث گزر گئی کہ کس طرح سے بس ان 3 تصورات کا صحیح طرح سے ہمارے لیے ہونا ضروری ہے، اور اس کے بغیر صحیح معنی میں ہم دین کو نہیں سمجھ پائیں گے. اس کے بعد ان صفات کا ذکر ہوا، ایک طرح سے اس پھل کا ذکر ہوا کہ جب یہ جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور یہ درخت نشو و نما پاتا ہے تو کس طرح سے اس کے اندر جو پھل آتا ہے اس کی کیا صفات ہوتی ہیں، اور کس طرح سے یہ درخت جو ہے گروتھ ہوتی ہے اس کی. یہ سب باتیں اس کا بھی ذکر ہو چکا. ان تمام باتوں کے بعد کل یہاں تک بات پہنچی کہ جب خدا نے اس دین کو ہمارے لیے بھیجا
اس دین کو کہ جس کو قرار دیا گیا کہ یہ انسانوں کو ظلمات سے، گمراہی سے، اندھیروں سے روشنی کی جانب لے جائے گا. فلسفہ کیا بیان کیا گیا اس کتاب کا، ان رسولوں کو بھیجے جانے کا، کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو کہاں سے نکالے؟ گمراہی سے نکال کر، ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. اور اس کے لیے اتنی ساری زحمت کی گئی، اتنی ساری جو بھی خدا انبیاء کو بھیج سکتا تھا، ائمہ کو بھیج سکتا تھا، جتنا بھی جو کچھ ممکن تھا اس انسانیت کو اس نور کی جانب لانے کے لیے خدا نے وہ تمام انتظامات کیے. دیکھیں اس کی مثال فرض کریں، ایسا ہم دے سکتے ہیں کہ اگر ایک مشینری ہے، بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہو، بہت ہی حساس قسم کی ہو، تو جب اس کو بھیجا جاتا ہے تو ساتھ میں اس کے انجینئر کو بھی بھیجا جاتا ہے کہ جو آپ کو بتائے گا کہ اس کو کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے. خالی جو ہے وہ مشینری کو ایسا نہیں بھیج دیا جاتا. یا فرض کریں کہ کوئی ایک جگہ ایک خزانہ ہو، مثلا کسی مملکت کا خزانہ ایک جگہ پر ہو بہت بڑا، وہاں پر اس کے کچھ مامور ہوتے ہیں، کچھ اس کے رکھوالی کرنے والے ہوتے ہیں جو ہر وقت اس کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ رکھوالی کر رہے ہوتے ہیں. اور کیمریز جو ہے نصب کیے جائیں گے کہ کوئی اس طرف جو ہے مثلا کوئی غلط آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ جتنی چیز اہم ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی ہی زیادہ شدید طریقے سے کی جاتی ہے، کیونکہ جتنی جو چیز اہم ہوگی دوسرے اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی زیادہ کوشش کریں گے. ان کی کوشش ہوگی کہ ہم اس کو کسی طرح سے حاصل کر لیں، اس اصلی صاحب سے، اس کا جو حقدار ہے اس سے اس کو چھین لیا جائے. جو بھی اس کا دشمن ہوگا اس کی خواہش ہوگی کہ یہ فائدہ جو اس کو پہنچنا چاہیے تھا اس کو نہ پہنچ سکے. لیکن دین جو ہے ہمیں بتایا گیا کہ دین خدا کی طرف سے ہے اور خدا کا ایک دشمن ہے، وہ طاغوت اس کا نام ہے، شیطان اس کا نام ہے. اور یہ ہمیشہ اس کی خواہش کیا ہوگی کہ اس دین کو جس کو بھیجا گیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس کو صحیح معنی میں یہ لوگ کبھی حاصل نہ کر پائیں. یعنی فرض کریں وہ جو مشینری کو بھیجا ہے وہ اب اس کے انجینئر سے اس کو جدا کر دیا جائے. جیسے اس کو جدا کیا جائے گا یہ مشینری صحیح آپریٹ نہیں ہو پائے گی، صحیح طرح سے نہیں چل پائے گی، اور اس دشمن کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. کل کی جو بحث امامت کی تھی اس کو اسی طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امامت کیا ہے. خدا نے اس دین کو بھیجا، سب کچھ کیا، تمام کوششیں کی گئی انبیاء کی طرف سے، جتنی کوشش کر سکتے تھے کہ دین پہنچایا جائے بشر تک. لیکن ساتھ میں خدا نے کیا انتظام کیا تھا کہ اس کے ساتھ امام بھی ہونا ضروری ہے. اصل یعنی ایک ایسی مشینری ہے کہ جو بغیر اس انجینئر کے چل نہیں سکتی. ہمارے پاس ہم اس مکتب کے لیے بہترین دلیل یہ پیش کر سکتے ہیں کہ اصلا نہیں ہو سکتا کہ یہ دین جو اس قسم کا دین ہو وہ امام کے بغیر چلے، اور نہیں چل سکے گا. اور ہم نے دیکھا کہ تاریخ کے اندر کیا ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہی اس کو سمجھ سکتا تھا. اگر آپ اس کو اس کے منصب سے ہٹا دیں، اس کو اس کی جائگہ نہ دیں، اس کی جو پوزیشن تھی اس کو نہ دیں، تو یہ صحیح طرح سے آپریٹ نہیں کر پائے گا. بس امامت کیا ہے ہمارے نزدیک، شیعوں کے نزدیک جو کانسیپٹ امامت کا وہ نبوت سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. جو خصوصیات اور جو صفات نبی میں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں وہی خصوصیات جو ہے امام ہونا ضروری ہے. اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس کا عالم ہونا ضروری ہے. عالم یعنی سب سے زیادہ، یعنی کسی قسم کا جہل کا جس کے اندر شائبہ نہ ہو، اس قسم کی ذات کا اس کے لیے ہونا ضروری تھا. اگر جب نہیں ہوگا، اس کو اس کا منصب نہیں دیا جائے گا، تو پھر تاریخ خود گواہ اس بات کی کہ پھر کیا اس دین کے ساتھ، اس مشینری کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ آپ کے سب سامنے ہے. تو یہاں تک ہماری گفتگو ہو گئی. کل کی بات کا ایک تتمہ اور اس کا تکملہ تھا وہ بیان کیا. اب دیکھیں، اب ہم کو بالآخر جو موضوع تھا ہمارا کہ اسلام سے اسلام تک، یہ بات ساری ہو چکی. اب ہم دیکھیں اب جو اسلام تک، ہم اس اسلام تک جو پہنچے ہیں اس کا کیا حال ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت، اور اس سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے. اور تقریباً گفتگو جو اپنی آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے. چند آیات کو میں پہلے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا نے ہمیں اس دین کے بارے میں چاہا ہے کہ کس نگاہ سے اس کو دیکھیں، کس طرح سے الرٹ رہیں اس کے بارے میں، اور ہماری اس وقت کیا صورتحال ہے. یہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. کتنے ہی ایسے اہل کتاب ہیں، بہت بڑی تعداد میں اہل کتاب جو ہیں ان کی خواہش ہے کہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی جانب پلٹا دیں.
ودہ محبت ہے ان کو، چاہتے ہیں. کون چاہتے ہیں؟ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. تم ایمان لے آئے ہو، لیکن وہ ایسا نہیں کہ تم ایمان لے آئے اب وہ کہیں کہ اب یہ لوگ تو مومن ہو گئے، اب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. نہیں، انتظار میں ہیں، ان کی شدید خواہش ہے کہ کسی طرح سے جو ہے تم کو دوبارہ تمہارے دین سے ہٹا کے دوبارہ کفر کی جانب لے جائیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم. پچھلی آیت میں کیا بیان ہوا کہ دیکھو آگاہ رہو، ایسا نہیں ہے کہ خطرہ ٹل گیا، نہیں، ابھی بھی جو ہے وہ کفار اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح تم کو دوبارہ ایمان سے کفر کی حالت میں لے جائیں. پھر یہاں پہ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ یعنی دوبارہ سے ہم کو ایک طرح سے اور ایک گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ اب جب کہ وہ بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ کسی طرح سے تمہارا دین تم سے چھین لیں، تو تم کیا کرو؟ تم کوشش کرو کہ ان کے پاس نہ جاؤ، ان سے دوری اختیار کرو. جتنا زیادہ تم ان سے نزدیک ہو گئے یہ خطرہ بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے کہا کہ اے ایمان لانے والو، تم لوگ کبھی بھی یہود اور نصارہ کو اپنا اولیاء نہ بناؤ، اپنی باغدوڑ ان کے ہاتھوں میں نہ دے دینا، ان کو اپنا ولی نہ بنا دینا. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ایک دوسرے کے آپس میں کیا ہیں؟ دوست ہیں، ایک دوسرے کے نزدیک ہیں. تم ان سے قربت اختیار نہیں کرنا، تم ان کے نزدیک نہ جانا. وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ان کا آپس میں کیا مقصد ہے؟ پلان کیا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے جو پچھلی آیت میں بیان ہوا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح سے تم کو تمہارے دین سے دور کر دیں. اگر تم نے ایسا کیا، ان سے نزدیکی اختیار کی، ان سے تولا اختیار کیا. تولا کیا ہوتا ہے؟ وہی قرب اختیار کرنا. اگر تم نے ان کا قربت اختیار کی تو فَإِنَّهُ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. ایک صاف طریقے سے بغیر کسی جو ہے وہ تعارف کے تکلف کے خدا واضح طور پہ بیان کر رہا ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو جان لو کہ تم پھر مومن اپنے آپ کو نہ کہو، مسلمان اپنے آپ کو نہ کہو، تم انہی میں سے ہو. اگر تم دین کی اس بنیاد کو نہیں سمجھ سکے کہ تمہارا ولی خدا ہونا چاہیے، تمہاری سرپرستی خدا کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اس کے نبی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، تو پھر تمہیں اختیار یہ حق نہیں ہے کہنے کا کہ تم جو اتنی بنیادی بات کو نہیں سمجھ سکے جس کے اوپر پوری دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، تو پھر تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو، تم انہی میں سے ہو. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. وہ شخص پھر انہی میں سے ہے. دیکھیں آپ ان آیات کو سنتے رہیں، غور کرتے ہیں نا، دیکھیں ہمارے معاشرے کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ تطبیق ہو رہی ہے. کون ہے؟ کس کو ہم نے اس وقت اپنا سرپرست بنایا ہوا ہے؟ کس سے ہم نے نزدیکی اختیار کی ہوئی ہے اور کس سے دوری اختیار کی ہوئی ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 57. اچھا جی بھائی، یہ آیات بھی جو ہیں سورہ مائدہ کی ہیں. سورہ مائدہ آپ کو معلوم ہے کہ آخری سورہ ہے جو کہ نازل ہوا ہے. اس سورہ کی آیت ہے، یعنی بالکل جو آخری سورہ ہے، اس کے اندر جو پیغامات دی جا رہے ہیں مہم ہے. سورہ آیت اکمال بھی اسی سورت کے اندر ہے جو کہ کل بیان ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت. یہ ساری آیت بھی اسی کے اندر ہے. یعنی رسول اللہ جاتے جاتے ہم کو کچھ اہم پیغامات دیتے جا رہے ہیں. انسان اپنی زندگی میں جو ہے وہ اہم ترین پیغام جو ہوتا ہے، مثلا کسی کو جو ہے وہ بستر موت پر ہو تو جو وصیت کرتا ہے تو کم اہمیت کی چیزوں کی وصیت نہیں کرتا، جو اہم ترین چیز ہوتی ہے اس کی وصیت کی جاتی ہے کیونکہ اس کا وقت کم ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں، میں اس وقت ان آیات کو جو میں نے دیکھا تو یہ پچھلی آیت بھی جو ہے آیت نمبر 51 ہے سورہ مائدہ کی، یہ والی آیت آیت نمبر 57 ہے سورہ مائدہ کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا. ان لوگوں سے قربت اختیار نہ کرو کہ جو لوگ جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا ہوا ہے، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو کھیل سمجھتے ہیں، اس کا تمسخر کرتے ہیں. من الذین کون؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار. ان کو اپنا اولیاء نہ بناؤ. بیان پہلے کہا کہ کن لوگوں کو نہیں بنانا؟ کہ جو تمہارے دین سے جو ہے مذاق اڑاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب تم سے پہلے دی جا چکی، اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ اور کفار جو ہیں. ان لوگوں کا کام کیا ہے کہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. ان لوگوں سے قربت اختیار نہ کرو. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. خدا سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو. دوبارہ سے اس طرح سے واضح طور پہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، ان سے دوری اختیار کرنی ہوگی، ان کے نزدیک نہیں جانا، اپنی سرپرستی ان کے ہاتھ میں نہیں دینی. اگر نہیں ہو تو پھر واضح ہے، اگر خدا سے ڈرتے ہو تو پھر یہ کام کرنا ضروری ہے. اس کے بعد مثل الذین، ابھی کسی اور سورہ عنکبوت میں بتایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء. وہ لوگ جو کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بناتے ہیں، ان کی مثال کس جیسی ہے؟
ایک مکڑی کی مانند ہے. مکڑی کیا کرتی ہے؟ اس کا سارا جو سہارا ہوتا ہے، سارا جو تکیہ ہوتا ہے، سارے اس کا اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ اپنے گھر پر ہوتا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. عنکبوت کس طرح سے اپنے گھر کو جو ہے بناتی ہے اور اس کے اوپر تکیہ کرتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتَ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. لیکن عجیب ہے، یعنی مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ اگر تم خدا کے علاوہ کسی پر بھی تکیہ کرو گے، اس پر اعتماد کرو گے، تو تمہاری مثال اس مکڑی کا کسی ہے کہ جو اپنے گھر پر اعتماد کرتی ہے. کتنا ضعیف ہے، کتنا کمزور ہے اس کا گھر. تمہاری مثال اس سے ایسی ہو جائے گی. یعنی خدا کے علاوہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر انسان بھروسہ کر سکے، اعتماد کر سکے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتَ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. سب سے زیادہ کمزور گھر کون سا ہے؟ مکڑی کا جال ہے. لو کانوا یعلمون. لیکن مشکل کیا ہے؟ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی ایمان لے آئے ہیں لیکن در حقیقت ایمان نہیں لائے. اگر یہ واقعی ایمان لے آئے ہوتے اور ان کو معلوم ہوتا کہ اس دنیا کا خالق کون ہے، اس دنیا کا مالک کون ہے، اس دنیا کے اندر قادر کون ہے، کس کی اس دنیا کے اندر چلتی ہے، کس کے اشارے کے بغیر یہاں پہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اگر یہ ان کو معلوم ہوتا. لو کانوا یعلمون. لیکن مسئلہ یہ کہ نہیں جانتے. ممکن ہے زبانی طور پر قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی کہتے ہوں، لیکن خدا کہہ رہے کہ نہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں ان چیزوں کا علم ہے، ان پر تمہیں ایمان ہے، لیکن در حقیقت ایمان نہیں ہے. کیا مقصد تھا ان آیات کو بیان کرنے کا؟ مقصد یہ تھا، ہم کو پہلے سے ایک طرح سے ایک وارننگ دے دی گئی ہے کہ دیکھو تمہارے پاس یہ جو دین آیا ہے، اس پر اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو اس کے اندر تمہیں احتیاط کرنی ہوگی کہ دشمن کے نزدیک نہیں جانا، دشمن کے نزدیک نہیں جانا، اس سے دوری اختیار کرنا. کئی آیات میں بیان کیا گیا کہ شیطان تمہارا کیا ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے پہلے کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچایا ہو. کتنی تاریخ کے اندر کتنے ہی واقعات گزر چکے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچا چکا ہے، اور اب بھی جو ہے تمہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہے. اور اسی شیطان کے جو لشکر ہے، یہی یہود و نصارہ اور یہ لوگ جو کہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی کا لشکر ہیں. شیطان فقط نہیں ہے، آیات کے اندر ہے شیاطین جن و انس جو ہیں تمہارے دشمن ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں. یہ سب ایک ہی لشکر ہے جو تمہیں دین خدا سے دور کرنا چاہتا ہے. اور مسئلہ اس سے زیادہ ہمارے لیے اور خطرناک کیا ہے کہ وہ جس کے ہاتھ میں سارا سسٹم دیا گیا تھا وہ اس وقت پردہ غیبت کے اندر ہے. یعنی جس طرح سے کنٹرول پورے معاشرے کا، پوری سوسائٹی کا اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تو نہیں ہے، زیادہ خطرناک ہے. یعنی اگر امام ہوتے بھی تب بھی ہمیں الرٹ ہونا چاہیے تھا. اب جب کہ امام بھی نہیں ہے ظاہری طور پر، تو کتنا زیادہ ایک انسان کو جو ہے وہ محتاط ہونا ہوگا. لیکن فرض کریں کہ ایک شخص ہے جو کوئی انسان کا جو ہے پرانا دشمن ہے، کینہ ہے اس کے دل میں، بغض ہے، اور کئی بار انسان کو نقصان پہنچا چکا ہے، کئی بار اس کے گھر پہ فرض کریں وہ حملہ کر چکا ہے. اور اس شخص کے گھر میں جو ہے فرض کریں کوئی بہت قیمتی شے ہے، بہت قیمتی خزانہ ہے. اگر کوئی آپ کو آ کے اطلاع دے کہ مجھے یہ اطلاع ملی لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے، شاید ہو شاید نہ ہو، سنا ہے میں نے، ایک سنی سنائی بات ہے فرض کریں، لیکن میں نے سنا یہ ہے کہ اس دشمن کا دوبارہ سے پلان ہے کہ اب ایک نئے راستے سے وارد ہونا چاہ رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ تمہاری بات چونکہ سنی سنائی ہے اس لیے زیادہ جو ہے میں سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرتا؟ یا نہیں، آپ کہیں گے کہ یہ دشمن میرا شدید دشمن ہے، پرانا دشمن ہے، کئی بار حملے بھی کر چکا ہے، اگر اس مرتبہ اس بات صحیح ہوئی، خود کہہ رہا ہے کہ بات جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ مجھے یقین اس بات کا 100% کنفرم نیوز ہے، نہیں کہ سنا ہے میں نے کہ شاید اس کا ایسا ارادہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی بات پہ توجہ نہیں دیں گے؟ یعنی توجہ دیں گے کہ ہاں ممکن ہے بات صحیح ہو، اور اس وقت جو ہے اگر میں اس کی بات پر توجہ نہ دوں اور اسی راستے سے وہ وارد ہو جائے تو بعد میں پھر ملامت مجھے اپنے آپ ہی کرنی ہوگی، کیوں میں نے اس احتمال پر توجہ نہیں دی. لیکن دین ہمارے لیے سب سے زیادہ مہم خزانہ ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز ہمارے لیے دنیا میں نہیں ہو سکتی. ایک شخص تھا جو کہ آتا ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں اور ان سے شکایت کرتا ہے فقر و فاقے کی اور غربت کی. امام علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ اگر یہ جو تمہارے دل میں حب محمد و آل محمد ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر تم سے کوئی آ کے کہے کہ یہ محبت ہمیں دے دو اور اس کے بجائے جو جتنا تمہیں مال و دولت چاہیے لے لو، تو کیا تم اس کام کو کرنے پر تیار ہوگے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، پوری دنیا کی محبت، پوری دنیا کی دولت بھی اگر دے دی جائے تو میں اس محبت کے عوض نہیں کروں گا، اس کو ایکسچینج نہیں کروں گا. امام کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو، تم فقیر نہیں ہو،
کس بات کا شکوہ کر رہے ہو؟ دیکھیں ہمارے پاس ہمارے دلوں کے اندر جو محبت ہے اس کی قدر جانے، اس کی قیمت جانے. خدا نے ہمیں اس دنیا کے اندر اگر اربوں لوگ زندہ ہیں اس وقت، تو ان اربوں لوگوں میں سے مثلا جو ہے 25% جو ہے 30% مسلمان ہیں فرض کریں. ان مسلمانوں کے اندر سے بھی کتنے ہی فرقے ہیں، ان میں سے جو ہے شیعوں کے کتنے فرقے ہیں، ان شیعوں کے فرقوں میں سے یہ فرقہ جو اس طرح اس اعتقاد پر باقی ہے کتنے لوگ ہیں؟ اگر آپ پرسنٹیج کے حساب سے نکالیں بہت کم ہے. پھر ان شیعوں میں سے بھی کتنے ہیں کہ جن کو فرض کریں ان مجالس کی توفیق ہوتی ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کی طرح ہر شخص جو ہے وہ مثلا مجالس اعضاء کے اندر جا رہا ہے، دین سے جو ہے وہ نزدیکی اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کا قرب اختیار کرنا چاہتا ہے، ان مطالب کو سننا چاہتا ہے. نہیں، بہت کم رہ جاتے ہیں افراد وہ. پھر آپ دیکھیں گے کہ اچھا ہم کو خدا نے جو ہے کتنی بڑی نعمت دی، ہمیں پتہ، ہمارے اندر پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی کہ خدا نے اس عظیم خزانے کو، عظیم اس نعمت کو ہمارے لیے جو ہے وہ قرار دیا. پھر آپ خدا کا شکر ادا کریں گے کہ کتنے ہزاروں لاکھوں اربوں لوگ اس سے محروم ہیں، لیکن خدا نے مجھے یہ چیز دی ہے. کیا اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہر وہ راستہ جہاں سے دشمن وارد ہو سکتا ہے، کیا اس دروازے کو بند کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے؟ اس دروازے پر پہرا لگانا میری ذمہ داری نہیں ہے؟ ذمہ داری ہے. تو اب یہ دشمن کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں دشمن ہر طرح کا جو ہتھ کنڈا استعمال کر سکتا ہے وہ کرے گا. کسی بھی حملے سے، کسی بھی طرح سے آپ کو نقصان پہنچانے سے وہ گریز نہیں کرے گا. عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. ایسا دشمن ہے کہ خدا اس کے بارے میں خود الرٹ کر رہا ہے. اگر چھوٹا موٹا دشمن ہوتا تو خدا کو اتنی ضرورت نہیں تھی آپ کو جو ہے وہ زحمت میں ڈالنے کی. حتماً کوئی بڑا خطرہ موجود ہے، حتماً بڑا خطرہ موجود ہے کہ اگر غفلت کی جائے تو انسان کی شکست اس میں یقینی ہے. کتنا زیادہ احتیاط کرنا ہوگا انسان کو. اور وہ دنیا کی معرفت کے حوالے سے جو بحث ہوئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ دنیا کس قسم کی جگہ ہے. آسان نہیں ہے اس کے پیچ و خم سے گزرنا، مشکل ہے راستہ، سخت ہے، کٹھن ہے. بس انسان کو کتنا زیادہ محتاط ہونا ہوگا. دیکھیں مثال فرض کریں کہ جو ہے جب بات جو ہو رہی ہے کہ احتیاط کرنی ہوگی، محتاط ہونا ہوگا، مثال لی جاتی، فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کھانے پینے کی جو آئٹمز ہیں، ان کی جو فوڈ چینز ہیں بہت ساری جو کھل چکی، میک ڈونلڈز ہے، KFC وغیرہ وغیرہ. اخباروں میں کبھی آتا ہے، کبھی کہیں سے جو ہے آپ کو اطلاع مل جاتی ہے واٹس ایپ کے کسی گروپ پہ، کبھی کچھ کہ بھائی ان کا جو وہ ایکچوئل جو فارمولا ہے وہ جو جس سے بیٹر کہتے ہیں وہ کہیں اور باہر سے آتا ہے اور اس کے اندر یہ چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے، اس کا تیل جو ہے اس میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. لیکن ہمیں کبھی یقین نہیں ہو پاتا. یہ سب ہمارے لیے سنی سنائی باتیں ہوتی نا. اشکال کرنے والے کیا کہتے ہیں، بھائی یہ ساری تو آپ کے پاس کوئی یقینی بات تو ہے نہیں، یہ تو ساری سنی سنائی باتیں ہیں. آپ کے پاس یقین ہے تو بتائیں. اچھا یقین تو اب کسی کو بھی نہیں، اب کیا معلوم کہ وہ کیا اس میں ڈالتے ہیں اور کہاں سے آ رہا کیا نہیں آ رہا. بظاہر جو ہے مسلمان ملک کے اندر ہے، آپ جو ہے قاعدہ جاری کرتے ہیں یہاں پہ کہ مسلمان ملک کے اندر مسلمان جو ہے وہ اس کے اندر اگر جو اس کے بازار سے جو چیز خریدی جائے اس کو آپ کھا سکتے ہیں، لے لیں. وہ خود بھی کہہ رہا ہے، اس کو لکھ بھی دیا اس نے حلال. لیکن دوبارہ سے اس بات سے توجہ دیں، اگر میں یہ جان لوں کہ میرا ایک دشمن ہے، پرانا دشمن ہے، شدید کینہ رکھتا ہے میرے نسبت اور مجھے ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے درپے ہے، اگر میں سن لوں کہ شاید اس طریقے سے مجھے نقصان پہنچانا چاہے گا، کیا کروں گا؟ میں اپنے دین کی حفاظت نہیں کروں گا. دو راستے ہیں، یا تو میں کہوں کہ وہ جو چیز جس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، میری روح جو ہے، جو آپ نے سنا کہ اصل انسان کی حقیقت اس کی روح سے ہے، اس کے جسم سے نہیں ہے. ممکن ہے اس غذا کو کھانے سے میری روح کا نقصان پہنچ سکتا ہو، ممکن ہے، یقین نہیں ہمیں لیکن ممکن ہے. کیا ہمیں اس بات پر کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے؟ اکثر لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، حرام تو نہیں ہے، حلال ہے. صحیح، کوئی نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، لیکن احتمال ہے کہ نہیں ہے. کون اس چیز کی اب حفاظت کرے گا؟ جس کو اس خزانے کی، جس کو اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. جس کو اندازہ نہیں ہوگا وہ کہے گا ٹھیک ہے حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے. لیکن جو اندازہ کرتا ہوگا اس بات کا، اس نعمت کا، وہ کہے گا نہیں، ممکن ہے یہاں نقصان پہنچ سکتا ہے اور بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے، پھر اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا. جن چیزوں کے بارے میں ہمیں شدید اس کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے کھانے کی جانب دیکھو توجہ رکھنا. کھانا جو ہے آپ کی روح پر اثر کرتا ہے. ایک اس کا جو ہے، حتیٰ امام علیہ السلام روزہ عاشور جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اس میں اس لشکر اعداء کو کیا کہتے ہیں کہ تمہارے مال جو کہ تمہارے جو پیٹ جو کہ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا. اس کا مطلب ہے تاثیر ہے اس مال حرام کی، گرچہ اس کے اندر احتمال ہو. دوبارہ کہہ رہا ہوں، فتویٰ کوئی نہیں دے رہا، حرام کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن اگر ہمیں اپنی کسی اس چیز کا خیال ہے، اپنی اس عزیز ترین
نعمت کا اگر ہمیں خیال ہے تو احتیاط کرنی ہوگی. لیکن جیسے ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے فوراً کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ بہت زیادہ سخت گیری کر رہے ہیں, بہت زیادہ. کیوں نہ انسان سخت گیری کرے, کیوں نہ انسان سختی سے پیش آئے معاملات کی طرف. اگر میرے پاس ایک بہت بڑا بینک بیلنس ہو, ایک بہت بڑی دولت ہو, تو میں اس کو لاکرز میں رکھواتا ہوں. ایسا لاکر جس کے اندر سب سے زیادہ آج تک شاید جو ہے کبھی ڈاکہ ہی نہ پڑا, پہلے تحقیق کرتا ہوں کہ کون سا لاکر سب سے زیادہ سیف ہے. تو اس چیز کی مجھے کوئی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, اس کی حفاظت کی ضرورت ہے, اس کی اندر جو ہے توجہ دینی ہوگی. تو ایک درود بھیجے محمد وعلی محمد پر. تو اب اس دشمن کی طرف آئے. یہ دشمن بالآخر اس چیز کے درپے ہے کہ کسی طرح سے ایمان آپ کا آپ سے لے لے, جو کہ آیات ان 4 آیات کے اندر بیان ہوا. ان کی خواہش ہے کہ ایمان آپ سے لے لے, دوبارہ آپ کو کفر کی حالت میں پلٹا دے. کیا کرے گا وہ دشمن؟ اس کے بعد مختلف طریقے ہیں, تاریخ کے اندر مختلف طریقے سے اس نے کام کیا ہے. ایک طریقہ کیا ہے کہ ایک حملہ کرتا ہے نظامی طور پر, ایک ملٹری کے لیول پہ جو حملہ ہوتا ہے, جنگ ہوتی ہے باقاعدہ, اس میں وہ چاہے گا کہ آپ کو شکست دی جائے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ہوتا رہے. تاریخ کے اندر اتنی ساری جو جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کے خلاف, جنگ صلیبی ہوئی ہیں, مختلف جو جنگ ہیں, اس کے اندر کیا ہے کہ حملہ کیا کر کے آپ کو شکست دینے کی کوشش کی گئی, اور بعض اوقات یہ لوگ کامیاب بھی ہوئے. کب کامیاب ہوئے؟ لیکن بہت ساری جنگوں میں ہار گئے. جیسے فرض کریں اسپین کا جو تاریخ کے اندر مشہور واقعہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت جب اسپین پر قائم ہوتی ہے اور یہ دشمن جو ہے چاہتا ہے کہ دوبارہ سے اس سرزمین کو مسلمانوں کے ہاتھ سے لے لے, جب ناکام ہوتا ہے تو کس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جب تک ان کے ایمان کو ان سے نہ لے لیا جائے, جب تک ان کو شکست نہیں دی جا سکتی. جب تک ایمان ان کے ساتھ ہے, ان کا توکل خدا پر ہے, تو وہ دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت جب تک ان کے ساتھ ہے, ہماری طاقت تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی شاید دشمن بھی ہم سے زیادہ معرفت رکھتا ہے خدا کی. اسے معلوم ہے کہ جب تک خدا پر ان کا بھروسہ رہے گا, انہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا. کیا جاتا ہے, مشہور ہے تاریخ کے اندر, کہ ان کو عیاشی میں لگا دیا جائے, یعنی دنیا پرستی کے اندر لگا دیا جائے, یعنی شہوت پرستی کے اندر لگا دیا جائے. جیسے ہی یہ لوگ شہوت پرستی کے اندر جائیں گے, دنیا پرستی کے اندر جائیں گے, خدا سے غافل ہو جائیں گے. جب خدا سے غافل ہو جائیں گے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. ان کا جو بھروسہ تھا خدا پر وہ ختم ہو جائے گا. جیسے ہی دنیا کے اندر لگیں گے, جب دنیا کی لذت کا ایک دفعہ ان کو چسکا لگ جائے گا, تب اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے. جب دنیا کی لذت کو چکھ چکیں گے تو ہر وہ چیز جو اس دنیا کی لذت سے ان کے سامنے ماننے کے طور پہ آئے گی, ہرڈل کے طور پہ آئے گی, چاہے وہ قرآن ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ خدا ہی کیوں نہ ہو, چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو, جو منع کرے ان کو کہ دیکھو زیادہ لذت کی طرف نہ جاؤ دنیا کی, یہ خطرناک ہے, تو مجھے اس سے نفرت ہو جائے گی. میں خدا سے بھی نفرت کرنے لگوں گا. جب میں ایک چیز سے محبت کروں گا, میرے دل کے اندر اس کی محبت بیٹھ جائے گی, تو جیسے ہی کوئی شخص آئے گا مجھ سے کہے گا کہ دیکھو اس سے دوری اختیار کرو, مجھے اس شخص سے نفرت ہو جائے گی, کیونکہ میں اس کا مزہ چکھ چکا ہوں, مجھے اس سے محبت ہو چکی ہے. اب میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں, کیوں مجھے اس سے روکا جا رہا ہے, کیوں مجھے دنیا کے پاس جانے سے روکا جا رہا ہے. اب میں خدا اور رسول کو اپنا دشمن بنا لوں گا. یہ دیکھیں, یہ چیزیں بہت ہی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سرسری نہیں, ایسا نہیں, ان کے اندر حقیقت ہے, ان کے اندر عمق ہے, گہرائی ہے, سطحی نہیں ہے یہ چیزیں. کیوں کہا گیا کہ حب دنیا جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ انسان کو خدا سے غافل کر دیتی ہے. درود بھیجے محمد وعلی محمد پر. سورہ آل عمران کے اندر کیا ارشاد ہوتا ہے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذلک متاع الدنیا متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. کیا کرتا ہے شیطان آ کے, دنیا یہ دشمن آپ کا آ کے کیا کرتا ہے؟ خدا واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ اس کا بہترین جو ہتھ کنڈا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو حب دنیا کے اندر لگا دے, آپ کے سامنے اس طرح سے زینت بنا کے, خوشنما بنا کے, بہت زیادہ جسے کہتے ہیں انٹرسٹنگ بنا کے آپ کے سامنے دنیا کو پیش کیا جاتا ہے. ایسی اگر پیش کر دیا جائے دنیا کو, تو اس کا چہرہ بہت ہی کیا ہے, کری ہے, بہت ہی زیادہ انسان اس کو نفرت کرے گا اس دنیا کی حقیقت کو اگر جان لے. اسی لیے جو شخص مومن ہے, جو شخص واقعی اس دنیا کو پہچان چکا ہے, اس دنیا کے قریب کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ اس کا چہرہ اس کو بہت ہی زیادہ مکروہ نظر آتا ہے. امام علی علیہ السلام کیوں اس دنیا کے پاس نہیں جاتے؟ اس کی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں. لیکن شیطان کیا کرتا ہے, دشمن کیا کرتا ہے, آپ کو چونکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ نفرت انگیز ہے, اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے.
ورنہ اگر واقعی خوبصورت ہوتی تو خوبصورت بنانے کی ضرورت نہیں تھی. کہا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، اس کو زینت دے کے پیش کیا جاتا ہے. اس کے اندر اس کا مطلب ہے زینت اس کے اندر ہے نہیں، یہ ہے بس صورت. کس چیز کو آپ کو جو ہے میک اپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کہ جو بدصورت ہو، جو پہلے سے خوبصورت ہو، اس کو ضرورت نہیں پڑتی ان چیزوں کی. زُیِّنَ لِلنَّاسِ، کن چیزوں سے؟ ان کے لیے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالی گئی، حب الشہوات ہے. اب اس حب الشہوات ایک براڈ جو ہے وہ کیٹیگری، اس کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ واضح، من النساء، خواتین کی محبت، والبنین، اپنی اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، یہ جو ڈھیر لگاتے ہو تم سونے اور چاندی کے. آج کے دور میں سونے اور چاندی کے ڈھیر نہیں ہو، شاید بینک بیلنس ہو. یہ ڈالرز کے انبار جو تم لگائے جا رہے ہو، یہ جو سکے جمع کیے جا رہے ہو، اس کی محبت ہے. یہ تمہارے سامنے جو ہے وہ اس کو زینت بنا کے پیش کیا جائے گا. والخیل المسومہ، وہ جو اعلیٰ نسلوں کے گھوڑے ہوں، آج شاید وہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہی ہمارے پاس جو سواریاں ہیں، جو گاڑیاں ہیں. اور اب تو جو ہے وہ جہازوں تک نوبت پہنچ چکی ہے. اب لوگ گاڑیوں پہ بھی اکتفا نہیں کرتے، اب پرائیویٹ جہاز بھی لینے کی خواہش ہوتی ہے. والانعام والحرث، اور یہ مویشیاں اور یہ جو تمہارے پاس کھیتیاں ہیں، بڑی بڑی زمینیں ہیں، بڑے بڑے پلاٹس ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن دیکھو اے انسانوں، یہ سب کچھ جو ہے یہ صرف ایک تھوڑی سی متاع ہے، تھوڑا سا ایک مال ہے جو اس دنیا تک ہے. واللہ عندہ حسن المآب، لیکن خدا کے پاس جو اصل حسین چیز ہے، جو بہترین چیز ہے، وہ خدا کے پاس ہے. کیوں تم توجہ نہیں کرتے؟ کیوں اس چیز کے پیچھے لگ رہے ہو کہ جو در حقیقت بدصورت ہے، اس کو زینت بنا کے تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد کا. تو جو شخص اس زینت کے پیچھے جائے گا، اس نتیجہ کیا ہوگا؟ ارشاد ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. دیکھو جب تم دنیا کے پیچھے جاؤ گے، دنیا کی محبت تمہارے دل میں آئے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ ابھی عرض کیا، جب دنیا سے محبت کرنے لگوں گا تو ہر وہ چیز جو مجھے دنیا سے روکے گی، اس سے میں دوری اختیار کروں گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا مجھے دنیا سے روکے گا، خدا سے بھی دوری اختیار کروں گا، پھر اس کو بھول جاؤں گا، اس سے غفلت اختیار کروں گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جو خدا کو بھول جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، پھر اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں. ان کو یاد نہیں رہتا کہ میں کیا تھا، مجھے کیوں بھیجا گیا اس دنیا کے اندر، میرا مقصد کیا تھا. میری حقیقت تو میرا جسم تشکیل نہیں دیتا، میری روح ہے جو میری حقیقت ہے. مجھے اس کو پروان چڑھانا ہے. اگر میرے پاس کوئی قابل ستائش چیز ہے تو وہ روح کا کمال ہے، نہ کہ میرے جسم کا کمال. اس جسم کو سنوارنے کے اندر، سنوارنے کے اندر میں اپنے دن کے گھنٹوں ضائع کر دوں، لیکن روح کی جانب میں ایک سیکنڈ کے لیے توجہ نہ کروں. یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ گے تم. اگر خدا کو بھولو گے تو انسان اپنے آپ کو بھول جائے گا. جب اپنے آپ کو بھول جائے گا تو کیا ہوگا؟ اپنے مقصد کو بھول جائے گا. اس کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ میرا کمال کس جانب تھا، مجھے کہاں جانا تھا. وہ بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، ضلال مبین میں چلا جائے گا، کھلی ہوئی گمراہی کے اندر. دیکھیں، کام ایک چھوٹی سی جگہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت بھیانک سامنے آتا ہے. ہم ان چھوٹی چیزوں کو بہت لائٹلی لیتے ہیں کہ ہاں یہ تو جو ہے وہ مثلا ایک دفعہ ایک جوان ہے کہ مثلا ایک دفعہ نگاہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. نہیں، حدیث کے اندر کیا ہے کہ یہ ایک دفعہ کے نگاہ کرنا کیا ہے؟ ایک تیر کی مانند ہے جو انسان کی قلب کے اندر، اس کے عقل کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی روح کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے کمال تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. یہ چیزیں کم اگر ان کی اہمیت ہوتی تو اتنا زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کو بیان نہیں کیا جاتا، اس پہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی، اتنی زیادہ سرمایہ گزاری نہیں کی جاتی. کتنی ہی آیات ہیں. دیکھیں قرآن کی اگر آیات کو اگر آپ لیں، یا تو خدا شناسی کے اوپر، خدا کی پہچان میں کہ خدا کیا ہے، یا انسان کو اس کی حقیقت بتانے کے لیے، دنیا کی حقیقت بتانے کے لیے، اور آخرت کی تعریفوں کے اندر کتنا زیادہ اس پہ فوکس کیا گیا ہے. احکام کی جو آیات ہیں تقریباً 500 کے قریب آیات ہیں قرآن کے اندر، لیکن ان مطالب کے اوپر کتنی زیادہ توجہ دی گئی ہے. وہی جو بات شروع میں عرض کی کہ انسان ان بنیادوں کو پہلے سمجھے. ان بنیادوں پہ غور نہیں کریں گے، اوپر عمارت بناتے جتنی بھی عمارت بنا لیں وہ ڈھہ جائے گی، اس طوفان کو برداشت نہیں کر پائے گی. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بس بات کیا ہو رہی تھی کہ دشمن جو ہے آپ کا جو ہے وہ خلا و دشمن ہے، آپ کے خلاف حملہ تو کرے گا،
ممکن ہے جو ہے وہ باقاعدہ ایک فوج کے ساتھ لشکر کشی کرے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس سے آسان کام جب کیا جا سکتا ہے تو اس لشکر کشی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے عقائد کو، آپ کے اخلاق کو آپ سے لینے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو اگر لے لیا جائے تو ہمارا کام، وہی مقصد جو ہم لشکر کشی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، وہی کام اس سے آسانی سے ہو جائے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان شخص کو جس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں اس وقت ایک جنگ کی حالت میں ہوں، تو معلوم بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ بہت آسان جنگ ہے نا، جب انسان کا جس سے لڑ رہا ہے اگر اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ میں اس وقت جنگ کی حالت میں، تو کتنا آسان ہوگا اس کو شکست دینا، برخلاف اس شخص کی جو الرٹ ہو۔ کیوں اتنا زیادہ توجہ دی گئی ہے اس مسئلے کے اوپر، ذکر کے اوپر کیوں اتنا اندر قرآن میں جو ہے توجہ دی گئی ہے؟ ذکر کیا ہے؟ ذکر یعنی تم الرٹ رہو، ذاکر یعنی جس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، ہمیشہ الرٹ ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں کس محاذ پر ہوں اور میرا دشمن کون ہے۔ اسی لیے جو ہے ایک مومن کی زندگی کو اگر آپ اسلام کے اندر ترسیم کرنا چاہیں، اس کو پکچر بنانا چاہیں، تو جو میرے ذہن میں آتا ہے ایک اس انسان کی تصویر بنے گی، ایک مجاہد عاشق مومن کی اگر آپ تعریف کرنا چاہیں، جتنی بھی آپ صفات کو دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان کو اسلام جو کیا دیکھنا چاہتا ہے، ایک مجاہد جو کہ عاشق ہے۔ البتہ ہر مجاہد عاشق ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ صحیح معنی میں مجاہد نہیں بن پاتا۔ اور مجاہد کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں اس کو آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام صفات جو ہیں اس کے اندر اس کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ ایک مجاہد جو ہوتا ہے، جو جنگ پر لڑ رہا ہوتا ہے، اس کا اہم ترین کام کیا ہوتا ہے؟ الرٹ رہنے کو اس کو کہا جاتا ہے، اس کو 24 گھنٹے الرٹ رہنا ہوتا ہے، یہ مجاہد ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہے ذکر کے اوپر کتنی توجہ دی گئی ہے کہ تم غافل نہ ہو جاؤ۔ غفلت خطرناک ترین چیز ہے، غفلت وہی جیسے غفلت ہوئی اور وہی آپ کی شکست ہے، کیونکہ دشمن کیا ہے؟ دشمن جو ہے امام فرماتے ہیں لا ینام عنکم وانتم فی غفلۃ ساہون، تم سے ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ لا ینام عنکم، تم ممکن ہے سو رہے ہو لیکن تمہارا دشمن جو ہے وہ جاگ رہا ہے، وہ سویا ہوا نہیں ہے، وہ جاگ رہا ہے۔ وانتم فی غفلۃ ساہون، تم ممکن ہے غفلت کے عالم میں ہو، اس ایسی حالت کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہو کہ تم غافل ہو، در حالی کہ تمہارا دشمن جاگ رہا ہے، تمہارے سر پر تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ ہے انسان کی حالت۔ امام علیہ السلام نہج البلاغہ میں اس طرح سے ہم کو الرٹ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ واقعی، میں جو اپنی صبح آنکھ کھولتا ہوں واقعی کوئی خطرے کا احساس کرتا ہوں کہ میں چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوں خطرات کے اندر، یا نہیں، بہت ہی آرام سے، بہت ہی مزے سے، سکون کے ساتھ، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی ٹینشن کے اس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں۔ ٹینشن مجھے ہے، ممکن بہت ساری چیزوں کی ٹینشن ہیں، بہت ساری چیزوں کی جو ہے مجھے ہم و غم ہے، لیکن وہ کس چیز کا ہم و غم ہے؟ دنیا کو بنانے کا، دنیا کو حاصل کرنے کا۔ لیکن یہ میرا ایمان جو ہر وقت چاروں طرف سے خطرے کے اندر ہے، اس کو بچانے کے لیے، اس عظیم ترین سرمایہ کو بچانے کے لیے میں غافل ہوں، اور جب غافل ہوں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دشمن تو وار کر رہا ہے، وہ تو غافل نہیں ہے، وہ تو سویا ہوا نہیں ہے، میں سویا ہوا ہوں، وہ تو اپنا کام کرتے چلا جائے گا۔ بس دشمن کیا کرتا ہے؟ ایسے ذریعے سے وارد ہوتا ہے کہ جہاں سے ہم کو احساس ہی نہ ہو، سوئے ہوئے مجاہد پر حملہ کرتا ہے۔ مطلب مجاہد سویا ہوا نہیں ہوتا، لیکن اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر یہ مجاہد، اس کا نام مجاہد ہے لیکن ہے یہ سویا ہوا۔ جب اس پر حملہ کرتا ہے تو اس کی اہم ترین کام کیا؟ دیکھیں اب کیا کیا طریقوں سے وارد ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو ڈیٹیلز میں آ جائیں۔ اس وقت اور اس سے پہلے بھی ہر زمانے کے اندر دشمن کا اہم ترین حربہ کیا ہے کہ آپ کے عقیدے کو جو ہے وہ متزلزل کر دے۔ اس وقت میڈیا کے ذریعے ان کے پاس ایک تو سب سے بڑا ہتھیار جو ان کے پاس میڈیا ہے، ہر گھر کے اندر ان کا ایک نمائندہ موجود ہے جو 24 گھنٹے جب آپ چاہیں وہ آپ کی خدمت میں ہے، اور جب آپ چاہیں وہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آمادہ ہے، آپ بس آن کریں اور اتنی دیر۔ لیکن فرض کریں ہم امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے، اور اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ معاویہ نے جو ہے اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے، جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں امام علی علیہ السلام کے خلاف، تو کیا ہم اس کو کبھی اپنے گھر کے اندر آنے دیتے؟ کبھی اس کو اپنے گھر کے اندر آنے دیتے؟ لیکن ہم لوگ کیوں اس وقت جو ہے چونکہ غافل ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کیا موجود ہے۔ ہر وقت ایک گمراہی کا ایک وسیلہ بہترین طریقے سے، بہت ہی آسانی سے، مسئلہ وہی ہے کہ یہ جب سویا ہوا ہے تو اس کو ہم اندازہ ہی نہیں کہ کون مجھے گمراہ کر رہا ہے۔ اس وقت جتنے شبہات عقائد کے میڈیا کے اندر پیش کیے جا رہے ہیں، خدا سے انسانوں کو دور کیا جا رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دین کا مذاق اڑانے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک ایسے شخص کو دعوت دی جائے دین کے نام پر کہ آ کے اس کا دفاع کرے جو خود دین نہ جانتا، نتیجہ کیا نکلے گا؟
نتیجہ گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا. بظاہر تو آپ کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ فلان آن لائن اور فلاں آن لائن، لیکن جس شخص کو دعوت دی جائے گی وہ حقیقی معنوں میں کیا ہے؟ دین کا نمائندہ نہیں ہے. جب اس کو دعوت دی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا اچھا آپ یہ بتائیں اس کے جواب، اور جب وہ جواب دے گا تو انسان کہے گا اگر واقعی یہی دین ہے تو پھر اس دین کو سلام. اس آیات کے جو شروع میں 4 آیات بیان کی، اس میں کیا تھا کہ دیکھو ان لوگوں کے نزدیک نہ ہونا جو دین کا مذاق اڑاتے ہوں. اس وقت کیا میڈیا ہمارے دین کا مذاق نہیں اڑا رہا؟ ممکن ہے لا شعوری طور پر، ممکن ہے شعوری طور پر، ہر طرح سے. کچھ چینلز ہیں جو کھل کے کام کرتے ہیں، کچھ چینلز ہیں جو لا شعوری طور پہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ کام ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت لوگ ایتھیسٹ بن رہے ہیں، کافر یعنی کافر، اصلا خدا کا انکار. خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ مثلا مسلم ممالک میں بھی ہوں گے، لیکن جو زیادہ جو مثلا اس معاشرے کے اندر بھی جو زیادہ براڈ مائنڈیڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ذرا ان کی باتیں بھی سن کے دیکھنی چاہیے. ابھی اپنے اندر وہ قوت پیدا نہیں کی ایمان کی. ایک ایسے ہی کہ ایک بچہ مثلا جو ہے اس کو سوئمنگ نہ آتی ہو اور سمندر کے اندر چھلانگ مار دے کہ دیکھو میں بھی جا کے کیا ہوتا ہے، ڈوبنا ہے اس کو، ڈوبے گا وہ. یہ کوئی عقل مندی اور بہت زیادہ جو ہے وہ بہادری کی علامت نہیں ہے، اس کو بیوقوفی کہا جائے گا. تم پہلے سوئمنگ کرنا سیکھو، بعد میں جا کے دیکھو کہ وہاں پہ کیا خبر ہے. ابھی انسان نے اپنی اس عمارت کو مضبوط نہیں کیا اور چلا گیا سب شبہات کے سامنے کہ ہاں ٹھیک ہے جتنے بھی شبہات ہیں میرے سامنے آ جائیں، میں دیکھتا ہوں، میں مقابلہ کروں گا. اور پہلے شبے کے اندر جو ہے اس شک جو دل کے اندر ڈال دیا گیا. اور دیکھیں ویلیوز کو کس طرح سے چینج کیا جاتا ہے. دین مومن کی ایک اہم ترین صفت کیا بیان کرتا ہے کہ یقین پر ہوتا ہے مومن. یہ لوگ ایمان جو مومن ہیں ان کی اہم ترین صفت ہے یوقنون، یقین ہوتا ہے ان کو کہ ٹھیک ہے ہم جس چیز پر ایمان لائے ہیں وہ یقین ہے 100%، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں. اگر خدا کو ہم نے نہیں دیکھا، اپنے پیغمبر کو ہم نے نہیں دیکھا، اپنے امام کو ہم نے اس وقت نہیں دیکھا، لیکن یقین 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اہم ترین ان کا جو شبہ ہے وہ آپ کے دل میں شک ڈال دیتے ہیں. شک، وہ جیسے وہ شک آتا ہے وہ عمارت ڈھہ جاتی ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اس کا، ایک دراڑ اس کے اندر پڑ جاتی ہے. اور اس کو ایک ویلیو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ڈوگمیٹزم جو ہے اس کی بہت زیادہ، ڈوگمیٹزم کیا ہے کہ مثلا انسان جس چیز کے اوپر عقیدہ رکھے اس پر راسخ عقیدہ ہو، اس کی برائی کی جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جو اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں. یہ اڑنا نہیں ہے، میں اس چیز کا یقین رکھتا ہوں، یہ حق ہے، میں اس میں کیوں شک کروں. لیکن اس کو جو ہے ویلیوز کو کس طرح سے چینج کیا جاتا ہے. اب اچھائی کیا بن جائے گی؟ اچھائی یعنی اس شخص کو اچھا مانا جائے گا اس معاشرے کے اندر. ہمارے معاشرے میں اب تک یہ الحمدللہ نوبت شاید نہیں آئی ہو، لیکن ویسٹ کے اندر یہ چیز ہے. ڈوگمیٹک پرسنالٹی کہا جاتا ہے کہ بری چیز ہوتی ہے کہ یہ انسان جو ہے اپنے عقیدے سے ہٹتا نہیں، راسخ ہے، اس کے اندر اپنے دین کے بارے میں ایک تعصب ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس دین پر آ جائیں کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی. اگر آپ اپنے دین کو سمجھتے ہیں صحیح، آپ اس پہ عمل کریں، وہ سمجھتا ہے وہ صحیح، اس پہ عمل کرے گا. نہ تم کو اس سے کچھ لینا دینا ہونا چاہیے، نہ اس کو تم سے. عیسیٰ اپنے دین پر، موسیٰ اپنے دین پر. یہ جو چیز ہے کہ آپ کے اندر آپ کا عقیدہ راسخ نہ ہو. جب میرے اندر عقیدہ راسخ ہوگا، میں جب خدا سے محبت کروں گا، اپنے نبی سے محبت کروں گا، تو وہی جو بات پہلے بیان ہو چکی کہ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں، جب میں خدا سے محبت کروں گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ میں مخلوق خدا سے بھی محبت کروں گا. میں چاہوں گا کہ جس طرح سے میں اس راستے پر چل رہا ہوں، صراط مستقیم پر، یہ پوری انسانیت صراط مستقیم پر آئے. کیوں یہ گمراہ ہو رہے ہیں؟ کیوں مجھے محبت ہے ان سے؟ کیونکہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں. ہر وہ چیز جو کہ خدا سے متعلق ہوگی مجھے اس سے محبت ہوگی. میں تمام مخلوق سے محبت کروں گا. میں چاہوں گا یہ بھی دین اسلام پر آ جائیں، یہ بھی حقیقت پر آ جائیں. میں تبلیغ کروں گا، لیکن فوراً وہ لوگ کیا آ کے کہیں گے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. آپ اپنے دین کے اندر بلا وجہ تعصب دکھاتے ہیں، بہت زیادہ غیرت دینی آپ کے اندر، یہ چیز اچھی صفت نہیں ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کے بارے میں ہمیں پہلے سے الرٹ کر کے گئے ہیں، اور عجیب ہے، یعنی انسان جو دیکھتا ہے تو واقعی ان احادیث کو پڑھ کے پھر اس کو ایک الگ لطف آتا ہے. ان کا دیکھو کہ زمانہ وہ آئے گا کہ جب یہ نہیں کہ مثلا امر بالمعروف کی بہت زیادہ تاکید ملتی ہے روایت کے اندر، قرآن کے اندر بھی، کہ جب امر بالمعروف کو ترک کر دیا جائے اور نہی از منکر کو ترک کر دیا جائے. نہیں، جب ایسا ہو کہ امر بالمعروف کیا ہوتا ہے؟ نیکی کی جانب انسان بلائے، اور نہی از منکر کیا ہوتا ہے کہ برائیوں سے روکے. ایک لیول یہ ہے. خوب یہ تو نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ ایک لیول یہ ہے کہ میں امر کروں گا کس چیز کا؟ اچھائی کا نہیں، برائی کا امر کرنا شروع کروں گا کہ برائیوں کی طرف آؤ. اور کس چیز سے روکنے لگوں گا؟ اچھائیوں سے، کہ اچھائیوں سے رک جاؤ.
نہیں، اس سے بھی نہیں، ایک اور لیول سے جو ہے وہ خبردار کر کے گئے کہ دیکھو ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب اچھائی کو برائی کی بنا کے پیش کیا جائے گا اور برائی کو اچھائی بنا کے پیش کیا جائے گا. اس وقت سے یہ بہت خطرناک چیز ہے. میں کب برائی سے روکوں گا پہلے مرحلے میں، اور کب کسی کو روکنے کی کوشش کروں گا؟ جب برائی کو برائی مانوں گا، کس شخص کو اپنی ذات کو پہلے اس کے اندر اچھائی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اچھائی اپنانے کی کوشش کروں گا اور کسی اور کو اچھائی کی طرف لاؤں گا. جب اچھائی کو اچھائی مانوں گا، معروف کو معروف مانوں گا، منکر کو منکر مانوں گا. لیکن اگر میں معروف کو منکر اور منکر کو معروف ماننے لگوں، اصلاً وہ سب کچھ ڈھہ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر تبلیغ کس چیز کی ہوگی؟ اب میں یہاں پہ اس ممبر پہ بیٹھ کے ان برائیوں کا تذکرہ نہیں کر سکتا جو اس وقت ویسٹ کے اندر جو ہے وہ رائج ہیں اور جن کی جانب ترغیب دلائی جاتی ہے، اور اگر آپ ان کو اختیار نہ کریں تو آپ کی مذمت کی جاتی ہے. ان کے اپنے حقوق ہیں. یہ چیز جو کہ اسلام کے لحاظ سے شدید ترین جرم ہے، وہ وہاں پہ اس کو حقوق کے نام سے بیان کرتے ہیں. حقوق بشر، حقوق بشر میں سے وہ بھی اب جرائم بھی کیا ہو گیا؟ حقوق بشر میں سے. معروف کیا ہو گیا؟ منکر، اور منکر کیا ہے؟ معروف. تو یہی ہوگا جب جرم جو ہے حقوق بشر میں سے قرار پائے تو کیا ہوگا؟ انسان کس اب وقت کا منتظر ہے؟ ان حالات کے اندر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس طرح کا ہمارا دشمن ہے جو آہستہ آہستہ وارد ہوتا ہے. پہلے دن سے اس نے کام نہیں کیا، لیکن آہستہ آہستہ جب انسان کے دل کے اندر اس حب دنیا کو ڈال دیا، دنیا پرستی کو ڈال دیا، شہوت پرستی کو ڈال دیا، تو ایک دفعہ انسان اس وادی کے اندر آ جائے بس وہ گرتا چلا جائے گا. ایک دفعہ آپ نے اوپر قدم آپ نے جیسے نیچے رکھا اس پہاڑی کے اس ڈھلان کے اوپر، آپ گرتے چلے جائیں گے، بالکل جس طرح سے ایک بندہ رول ہوتا ہے وہ نیچے گرتا چلا جائے. پھر اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، تیزی سے نیچے گرے گا، ایک کے بعد ایک برائی، ایک کے بعد ایک برائی. اور یہ ہو رہا ہے اس وقت معاشرے کے اندر. بس میڈیا کا ایک کام کیا ہے؟ ایک طریقہ شبہات ڈال دے. اس شبہات کو ڈالنے کی وجہ سے ہمارا یقین جو راسخ تھا کہ ہم خدا کے خلاف کبھی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے، اپنے نبی کی کبھی توہین سننے کو برداشت نہیں کرتے تھے، اپنے امام کی اب ان کے بارے میں نہیں، یوں بھی تو ہو سکتا ہے یہاں پہ ممکن ہے غلطی کی ہو، ممکن ہے یہ یوں ہوا ہو. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو اطلاع نہیں تو اچھی بات اطلاع نہ ہو، جتنا دور ہے ان چیزوں سے بہتر ہے. جب تک انسان کا اپنا ایمان محکم نہ ہو جائے ان چیزوں کے نزدیک نہ جائے. لیکن یہ شبہات وارد کیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے بس ایک طریقہ کیا ہے کہ وہ جو پلرز ہیں آپ کے تین، اپنی شناخت، اپنے خدا کی شناخت، اس دنیا کی شناخت، ان کے اندر جو ہے وہ ان کو ہلایا جائے اور ان کو ہلا کے اس عمارت کو گرایا جائے. عقائد کو انسان کے جو ہے وہ اس کی ویلیوز کو جو ہے، ایک چیز کیا ہے آپ کے عقائد کو خراب کر دیا جائے، دوسری چیز آپ کی ویلیوز جو ہیں، ارے خود بخود ہوگا جب آپ کے عقائد چینج ہونا شروع ہوں گے تو آپ کی ویلیوز بھی جو ہے اسی پر بیس کرتی ہیں، وہ اقدار جو ہیں اسی پر بیس کرتے ہیں. دیکھیں ایک شخص جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے امام کے راستے میں، یہ جو سارے واقعات آپ ہر روز مسائل میں سنتے ہیں، اس طرح سے آپ نے قربانیاں دی، صاحب نے، ان کی اولاد نے، سب نے قربانیاں دی. جو شخص فدا کاری کرنے کو تیار ہے، وہ جو بلال حبشی جو ہے مثلا جب ایمان لاتے ہیں ان کو جو ہے وہ برہنہ کر کے جو ہے ان کو ریت اس گرم ریتی پہ لٹایا جاتا ہے، اور پھر ان کے سینے پہ جو ہے اس گرم پتھر کو، بھاری پتھر کو رکھا جاتا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کا انکار کرو، لیکن وہ بندہ الاحد الاحد کرتا رہتا ہے. یہ کب تک ہے؟ جب تک اس کا ایمان راسخ ہے. یہ فداکاری، یہ جو قربانی دینا ہے، اس جذبہ جو ہے، عشق جو ہے خدا کا، یہ کب تک ہے؟ جب تک میرا ایمان محکم ہے. جب یہ نہیں ہوگا تو یہ فداکاری بھی ختم ہو جائے گی. جب میرے ہم و غم دنیا ہو جائے گا تو میں کیوں پھر اس دنیا کے میں ایسا کام کیوں کروں گا کہ جس سے میرے دنیا کو جو ہے کوئی نقصان پہنچے؟ میں ایسا کام نہیں کروں گا، کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرے دنیا کو نقصان پہنچے. پھر میں دین کا نام تب تک لوں گا جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میرے مفادات کو نقصان نہ پہنچے، اور جیسے میرے مفادات کو نقصان پہنچے گا پھر کم رہ جائیں گے ایسے لوگ جو کہ دیندار ہوں گے. کیوں ایسا ہوگا؟ کہ جب میرے عقائد ایک دفعہ ہل گئے تو یہ پوری عمارت جو ہے وہ ہل جائے گی. ایک درود بھیجو محمد وعلی محمد پر. یہ ہے عزیزان محترم. آپ دیکھیں کس طرح سے اس معاشرے کے اندر ایک اہم ترین ہمارے معاشرے کی جو اسلامی معاشرے کے اندر جو اہم ترین خصوصیت ہونی چاہیے تھی وہ کیا تھی؟ یہ انسان جو ہے وہ خدا کی یاد میں ہمیشہ لگا رہے، ذاکر معاشرہ ہو، ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے، غافل نہ ہو. اور جو خدا کی یاد میں ہوگا، پہلے بھی بیان ہوا، وہ شخص کیا ہوگا؟ خود بخود زاہد بن جائے گا. زہد کیا ہوتا ہے؟ کہ میں دنیا سے اپنا روح، اپنا چہرہ جو ہے وہ پھیر لوں.
بلکہ یوں کہیں کہ جب میں اپنا چہرہ خدا کی جانب کرتا ہوں تو خود بخود میرا چہرہ دنیا کی جانب نہیں ہوگا. یہی زہد. جب میں اس کی جانب دیکھ رہا ہوں تو جو چیز 180 ڈگری فاصلے کے اوپر ہے میں اس کی جانب نہیں دیکھ سکوں گا, دنیا کی جانب توجہ نہیں دیکھ سکوں گا. یہ بے توجہی دنیا کی جانب ہے, دنیا کی طرف توجہ نہ, یہی زہد ہے. جب میں اس خدا کو فراموش کر جاؤں اور دنیا کی محبت میرے دل میں آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہ زہد ختم ہو جائے گا. جیسے زہد ختم ہوگا ساتھ میں کیا ہوگا؟ میری زندگی جو ہے پھر اب دیکھیں وہ سادہ زندگی جو تھی, قناعت والی زندگی, سب ختم ہو جائے گی. یہ ایک اہم ترین ہتھ کنڈا اس وقت جو ہے اس معاشرے کا کیا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے آپ کو کنزیومر سوسائٹی بنا دے. کنزیومر سوسائٹی. کنزیومر سوسائٹی کب بنے گی؟ پہلے مرحلے میں آپ کو شہوت پرست بنانا ہوگا, دنیا پرست بنانا ہوگا. آپ کے سامنے آپ کے آئیڈیلز کو, آپ کی ویلیوز کو چینج کرنا ہوگا. آپ کے آئیڈیلز کس کو بنائے جائیں گے؟ ان فلم اسٹارز کو, ان پلیئرز کو, ان کو آپ کے آئیڈیل بنایا جائے گا. دیکھیں یہ فلم اسٹارز اور یہ جو پلیئرز عام طور پر جو ہوتے ہیں, 100% نہیں کہا جا سکتا, عام طور پر کیا کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا پرست ترین لوگ ہوتے ہیں. ان کا ہم لوگ کیا ہوتا ہے؟ دنیا. نہ ان کو دین کی کوئی معلومات ہے خاص, نہ ان کا ہدف کیا ہے کہ ان کا اصل لہو لعب کے اندر پوری زندگی گزر رہی ہے. اس سے زیادہ دنیا پرست کیا ہوگا کوئی شخص؟ پوری زندگی اس کی کھیل کود میں گزر رہی ہے, لہو لعب کے اندر گزر رہی ہے, بےہودہ کاموں میں گزر رہی ہے. پوری اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ بال کو جو ہے وہ گول کے اندر ڈال دے. اس سے زیادہ بےہودہ کام کوئی ہوگا؟ لیکن انسان عجیب ہے, اس پلیئر کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے. اس کا پورا ہم ہوگا اس کی زندگی کا یہ ہے کہ اس بال کو جو ہے اس گول میں ڈال دیا جائے اور اس کے ذریعے سے اپنا جو ہے وہ پیسہ کمایا جائے. اس سے زیادہ بیوقوفی کوئی ہوگی؟ ایک ایسے انسان کو کہ جس کا کام کیا ہے فلموں کے اندر کام کرنا ہے, واقعے سے دور. فلم کیا ہے تو واقعے تو نہیں ہے, واقعے سے دور ایک جو ہے وہ ایک کام کرتا ہے, کچھ گھنٹے بازی کرتا ہے اور جو ہے آپ اس کو جو کہتے ہیں واہ سبحان اللہ, یہ جو ہے زبردست, اسی کو آئیڈیل بنا لیا جائے. اچھا ان لوگوں کا آئیڈیل کیوں بنایا جاتا ہے؟ کیونکہ دنیا سے نزدیک ترین لوگ ہیں, ان کا ہدف دنیا ہے. جب ایسے لوگوں کا آئیڈیل بنایا جائے گا تو ان کے اندر جو خصوصیات ہوں گے وہ خود بخود بھی آئیڈیل بن جائیں گی میری. ان کا رہنا سہنا بھی, جب یہ شخص میرا آئیڈیل بنے گا تو اس کی رہن سہن بھی میرا آئیڈیل بن جائے گا. اگر میں دیکھوں گا کہ وہ کتنی زبردست لگژریس لائف گزارتا ہے تو میرا دل بھی کیا چاہے گا؟ جب میں فلمز اور ڈرامے دیکھوں گا اور ان لوگوں کے بعد میں انٹرویوز دیکھوں گا اور ان کے گھروں کو دیکھوں گا اور ان کی گاڑیوں کو دیکھوں گا تو کیا ہوگا؟ ان سب چیزوں کی محبت میرے دل میں بھی آئے گی کہ ہاں اے کاش میرے پاس بھی ایسی زندگی ہو اور میں بھی اس طرح سے جو ہے وہ بن سور کے جاؤں اور اس طرح سے سب مجھے دیکھیں. وہ غیرت بھی ختم ہو جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا. بے غیرت ترین لوگ ہیں کہ نہیں اس وقت یہ جو فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنایا جائے گا تو اس معاشرے کی غیرت کا کیا عالم ہوگا؟ وہ غیرت ختم ہو جائے گی. یہ ہونا ہے. اور پھر جیسا وہ زندگی گزارے گا, دیکھوں گا کہ ہر روز وہ نئے کپڑے پہنتا ہے تو میری خواہش بھی کیا ہوگی؟ نئے کپڑے پہنوں. اگر وہ اس کے موبائل ہر وقت چینج ہوتے ہیں تو میری خواہش بھی یہ ہوگی. یہ سوسائٹی کیا بن جائے گی؟ کنزیومر سوسائٹی بن جائے گی. ایک بس پروڈکٹس کو لیتی رہے گی, اس کو چھوڑو اس کو لو, اس کو چھوڑو اس کو لو. نئے نئے فیشنز آتے رہیں گے, پرانی چیزوں کو پھینکا جاتا رہے گا. اور کس کے جیب بھرتے رہیں گے؟ وہ جو آپ کا دشمن ہے, جس کا اصل ہدف کیا ہے کہ ان لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے, ان کے ایمان کو بھی نقصان پہنچانا ہے, ان کے ہر چیز کو نقصان پہنچانا ہے. وہ اپنے منافع کے جو ہے چکر میں ہر کام کرنے کو تیار ہے. جو مادہ پرست لوگ ہیں, جو سرمایہ پرست لوگ ہیں, وہ مزے سے جو ہے آپ کو بیوقوف بنا کر اس طرح سے ہم کو اس سائیکل کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ اندازہ بھی انسان کو نہیں ہو پاتا کہ وہ کس سائیکل کے اندر گھوم رہا ہے. ایک ایسی سائیکل کے اندر سے باہر بھی نہیں نکل پاتا. اس طرح سے ہم کو غافل کیا جاتا ہے. ایک اور طریقہ کیا ہے غافل کرنے کا انسان کو؟ آج کل جو بہت رائج ہے یہ سوشل میڈیا. ہر انسان جو ہے اس وقت پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہے. عجیب مشکل ہو گئی ہے, ہر وقت پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہے. کبھی کہیں سے میسج آ رہا ہے تو کبھی کہیں سے میسج آ رہا ہے, کبھی کہیں سے میسج آ رہا ہے. ایک فرض کریں ایک طالب علم ہو, کیسے اپنی پڑھائی کے اوپر توجہ دے گا؟ وہ کیسے کنسنٹریٹ کرے گا؟ کوئی شخص جو کوئی مہم کام کر رہا ہے کیسے توجہ دے گا؟ نہیں دے پائے گا. ہر وقت اس کا ذہن یہ ہے کہ اچھا اس نے کیا کہا, اس نے کون سی ویڈیو بھیجی, تو اس نے کیا میسج بھیجا ہے, اس نے کیا تصویر بھیجی ہے. اچھا کچھ فائدہ کچھ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ وہ اس کو نہ دیکھیں اس ویڈیو کو, آپ کی زندگی میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. اچھا آپ ممکن ہے اس طرح سے بہکائے شیطان کہ دیکھو حدیثیں بھیجی جا رہی ہیں, حدیثوں پہ حدیث ہے. ارے بھائی جس نے اس حدیث کو بھیجا ہے اس نے کہیں سے لیا ہے اور آپ کو فارورڈ کر دیا ہے, لیا ہے فارورڈ کر دیا ہے. ایک ہاتھ سے لیتا ہے دوسرے ہاتھ سے دیتا ہے, نہ اس کو خود پڑھنے کا ٹائم ہے. اور آپ دیکھیں آپ کے پاس اگر 100 میسج آتے ہیں حدیثوں کے, آپ کتنی حدیثیں واقعی پڑھتے ہیں اس میں سے, اور کتنی پڑھ کے ان پہ سوچنے کا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اور کتنے پہ غور کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. تو کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ کیوں اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں ہم لوگ؟ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اس پیغام کو آپ اپنے سرکلز کے اندر دیں, بہت ضروری ہے. دیکھیں اگر ہم لوگ ایک کام کر سکتے ہیں,
ہم کہیں کہ بھائی بالآخر یہ ٹیکنالوجی کا فائدہ، تو ہاں فائدہ ہے، کمیونیکیشن اچھی چیز ہے، لیکن جہاں پہ اس کا نقصان ہو آپ انسان کو رک جانا چاہیے. وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کریں اس چیز کے اندر. کب تک خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کب تک ہم لوگ ان چیزوں سے جو ہے، ممکن آپ کہیں یہ چیزیں مجلسوں میں بیان کرنے کی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ مجلسوں کے علاوہ پھر زیادہ ٹائم بھی نہیں ملتا. یہ ایک میڈیا ہے جس کے ذریعے پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. درود بھیجیں محمد وعلی محمد تک. عزیزان محترم، آج 9 محرم کی شب ہے، اور یہ دن، یہ رات منسوب ہے امام علیہ السلام کے اس جوان فرزند سے. عجیب قربانیاں امام علیہ السلام نے اس کربلا کے میدان میں دی ہیں. ہر قربانی جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک قربانی ہے. ہر قربانی کو دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ امام علیہ السلام عشق کے، محبت خدا کے کس مقام پر فائز تھے، کہ کس طرح سے اتنی بڑی بڑی قربانیوں کا آپ نے خدا کی راہ میں جو ہے وہ برداشت کیا، اتنی فداکاری کی، ہر چیز کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گیا. یہ وہ گھرانہ ہے جو کہ غیرت مند ترین گھرانہ ہے. امام علیہ السلام کو معلوم ہے کہ ان کے بعد کیا ہونے والا ہے، حتیٰ ان بیویوں کے پردے تک کی قربانی دینے کو تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ دین خدا کو ضرورت ہے. جب خدا کہ دین جو ہے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، تو حسین جیسا عاشق انسان، حسین جیسا محب خدا انسان پھر کسی قربانی کو دینے سے گریز نہیں کرتا. ان میں سے ایک قربانی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ہے. اے کاش ہمارے جوان اس ذات کو اپنا آئیڈیل بنائیں، حضرت علی اکبر کی ذات کو اپنی زندگی کا محور بنائیں، اس طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اس طرح سے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جب یہ قافلہ مکہ سے کوفہ کی جانب رواں دوا ہے، تو راستے میں تاریخ نے بتایا کہ ایک جگہ امام کو آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب اٹھتے ہیں تو کلمہ استرجاع کی تلاوت کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے فرزند حضرت علی اکبر سوال کرتے ہیں، بابا یا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ امام فرماتے ہیں کہ ایک حاطف غیبی نے مجھے ندا دی کہ یہ جو قافلہ، یہ جو کارواں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ جو سفر طے کر رہا ہے، در حقیقت موت ہے جو ان کو لے جائے جا رہی ہے. حضرت علی اکبر سوال کرتے ہیں، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے کیوں نہیں بیٹا؟ کہا جب حق پر ہیں تو ہمیں اس بات کا کیا فکر، اس بات کا کیا غم کہ ہمیں موت آ جائے. امام علیہ السلام اپنے بیٹے کی اس معرفت کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا اس بیٹے کو، میرے اس ولد کو بہترین اجر عطا فرما، اور وہ بہترین اجر جو ایک باپ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے. حسین علیہ السلام کے ہاتھ اس وقت خالی ہیں، شاید اپنے بیٹے کو کوئی اجر نہیں دے پائے، لیکن خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تو میری جانب سے میرے اس لختے کے جگر کو بہترین اجر عطا فرما جو اس معرفت کے اس مقام پر فائز ہے. وقت گزرتا ہے، کربلا میں وارد ہوتے ہیں، ایک ایک دن گزر جاتا ہے، روز عاشور بھی آ جاتا ہے، اصحاب بھی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں. جب تک اصحاب زندہ ہیں اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی ایک فرد کو بھی رن میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن بالآخر ایک ایک کر کے تمام صحابی شہید ہوتے ہیں. اب جو سب سے پہلی شخصیت امام علیہ السلام کی خدمت میں آتی ہے حضرت علی اکبر کی ذات ہے. سب سے پہلی قربانی دینے کے لیے آپ کا اپنا بیٹا. امام علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی شخص، جب بھی کوئی صحابی تشریف لاتا تھا کہ مجھے رن میں جانے کی اجازت دیں، امام علیہ السلام آسانی سے کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے، سب کو منع کرتے تھے پہلی مرحلے میں کہ نہ جاؤ. جب وہ شخص اصرار کرتا تھا تو امام علیہ السلام آپ کو، ان لوگوں کو جنگ پہ جانے کی اجازت دیتے تھے. لیکن یہ واحد شخصیت ہے شاید حضرت علی اکبر علیہ السلام کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ وہ خود وہ قربانی ہے کہ جس کو امام علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں. جب آپ اجازت کے لیے آتے ہیں اور امام سے کہتے ہیں بابا مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت دیں، بس امام کچھ کہتے نہیں ہیں،
کچھ کہتے نہیں ہیں، سر جھکا لیتے ہیں۔ بیٹا سمجھ جاتا ہے کہ باپ نے جنگ پہ جانے کی اجازت دے دی ہے، لیکن ایک نگاہ کرتے ہیں علی اکبر کے چہرے کی جانب، ایسی نگاہ، ایک مایوسانہ نگاہ کہ اب معلوم ہے کہ بیٹا واپس آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ جب بچہ، یہ جب نوجوان، یہ جوان جب رن کی طرف جاتا ہے تو خدا کو کہتے ہیں کہ اے خدا تو گواہ رہنا کہ میں آج اس غلام کو، اس جوان کو تیری بارگاہ میں قربانی کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ یہ جوان اس جنگ پر جا رہا ہے کہ جو تیرے رسول سے خلق میں رفتار و کردار و گفتار میں نزدیک ترین تھا، اور جب بھی ہماری خواہش ہوتی تھی، جب مشتاق ہوتے تھے کہ رسول کی زیارت کر لیں تو اس جوان کے چہرے کی جانب نگاہ کر لیتے تھے۔ اے خدا، میں اس جوان کو آج تیری خدمت میں، تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ عجیب ہے یہ چیز، یہ وہ واحد شاید جنگجو ہے اس میدان کے اندر جو ایک دفعہ جا کے واپس آتا ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں اور کہتا ہے بابا یا ابت، اے میرے بابا، العطش، یہ جو پیاس ہے مجھے مارے ڈالے دیتی ہے۔ قد قتلنی، اس پیاس نے مجھے مار ڈالا۔ یہ میرے اوپر جو زرہ ہے، یہ لوہے کی زرہ، اس گرمی کے اندر میں اسے برداشت نہیں کر پا رہا۔ اے بابا، کیا کوئی پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ کیا کچھ پانی مل سکتا ہے؟ اگر مجھے کچھ پانی مل جائے، شاید یہ کہنا چاہتے ہوں گے تو میں دوبارہ ایسی جنگ کروں، اس لشکر اعداء کے مقابلے میں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں کہ ان کو سبق سکھاؤں۔ لیکن امام علیہ السلام کیا کرتے؟ فقط گریہ کر سکتے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام علیہ السلام نے جب حضرت علی اکبر کی بات سنی تو پانی تو نہ تھا کہ جو ان کو دے دے، فقط گریہ کیا اور کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، اور اپنی انگوٹھی کو حضرت علی اکبر کو دیا کہ اس کو اپنے منہ میں رکھ لو، شاید تمہیں اس سے کچھ سہارا ہو جائے، اور کہا دیکھو علی اکبر، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، قاتل قتیل قلیلاً، بس تھوڑی دیر اور جنگ کر لو، کچھ دیر بعد تمہارے نانا تمہیں جام کوثر سے سیراب کریں گے۔ حضرت علی اکبر دوبارہ جنگ کو جاتے ہیں، تقریباً 200 لوگوں کو جہنم واصل کرتے ہیں، لیکن بالآخر لڑتے ایک شخص ان پر ایسا وار کرتا ہے کہ آپ سنبھل نہیں پاتے، اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ گھوڑا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے اور یہ دیکھ نہیں پاتا، بجائے اس کے کہ آپ کو خیمے کی طرف لے جاتا، یہ گھوڑا آپ کو دشمن کے درمیان لے جاتا ہے۔ اب ہر طرف لشکر اعداء ہے اور یہ علی اکبر علیہ السلام ہے، ہر طرف سے وار ہوتے ہیں، اتنے وار ہوتے ہیں کہ مقتل نے لکھا کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، اربن اربا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آواز دیتے ہیں اپنے والد کو، اے بابا میرا آخری سلام قبول کریں، اے بابا میرے جد آئے ہیں اور آپ کو سلام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹا حسین سے بھی کہو کہ جلد ہماری ملاقات کو آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے نیچے گرتے ہیں۔ وہاں پہ امام حسین علیہ السلام جب بیٹے کی اس آواز کو سنتے ہیں تو اس کی جانب جاتے ہیں۔ نہیں معلوم کس طرح سے امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کی جانب گئے ہوں گے، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو مقتل نے ایک بات لکھی، دیکھا کہ ایک حسین ہے اور اس کا بیٹا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے رخسار اس جوان کے رخسار پر رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بیٹا اب تمہارے بعد اس دنیا میں کیا رکھا ہے، اف اس دنیا پر تمہارے بعد۔ امام علیہ السلام کی یہ حالت کو دیکھ کر، اس آواز کو سن کر بی بی زینب خیمے سے باہر نکلتی ہے۔ شاید پہلا موقع ہو کہ جب بی بی زینب خیمے سے باہر آتی ہیں، جاتی ہیں اپنے بھتیجے کے جسم سے لپٹ جاتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب بی بی زینب کو رنگ میں دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں کر پاتے، فوراً اپنی بہن کو اٹھاتے ہیں اور بنی ہاشم کو آواز دیتے کہ آؤ اپنے بھائی کو لے جاؤ، اور اب خود بی بی زینب کو خیمے تک لے جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ اللَّهِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا ہمیں حضرت علی اکبر کی طرح معرفت عطا فرما، ہمیں اس راستے میں، امام علیہ السلام کے راستے میں، دین کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا ہمارے جوانوں کو حضرت علی اکبر کی طرح کی ذات کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا ہم سب کو امام زمانہ کے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کی توفیق عطا فرما اور ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔